أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ ترجمہ: اے اللہ ہمیں درست راستے پر چلائیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، اور نہ ان لوگوں کا جو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہو گیا ان آیتوں کا ترجمہ۔ تو اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ صراط مستقیم سے مراد کون سا راستہ ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جس میں کوئی موڑ نہ ہو، اور اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس سے مراد وہ راستہ ہے جس میں نہ افراط ہو اور نہ تفریط ہو، نہ اس میں غلو ہو نہ کمی ہو۔ اور ایک طرح سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو اللہ کی جانب سے انسان کو سکھلائی گئی ہے۔ انسان کا کوئی فرد اس سے بے نیاز نہیں ہے، کیونکہ دنیا ہو یا دین ہو، دونوں میں صراط مستقیم کے بغیر کامیابی نہیں مل سکتی ہے، فلاح کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے اس شخص کے لیے جو دنیاوی الجھنوں میں پریشان حال ہے، چاہے وہ کاروباری لائن سے ہو یا معاشی اعتبار سے ہو یا حقوق سے متعلق ہو، کسی بھی اعتبار سے اگر کوئی آدمی دنیاوی الجھنوں میں یا اسی طرح دوسری الجھنوں میں ملوث ہو، الجھا ہوا ہو، تو اس کے لیے بھی اہدنا الصراط المستقیم کی اس دعا کو، اس آیت کو بطور دعا کے کثرت سے پڑھنے کے متعلق کہا گیا ہے۔ تو اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں درست راستے پر چلائیے۔ پھر آگے ہم اللہ سے یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلائیے جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے؟ تو قرآن مجید میں بھی خود اس کا ذکر موجود ہے کہ وہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ ایک تو پہلے نمبر پر جن کا ذکر ہوگا وہ انبیاء کا ذکر ہے، دوسرے نمبر پر صدیقین کا ذکر ہے، تیسرے میں شہداء کا ذکر ہے، اور چوتھے میں صالحین کا ذکر ہے۔ گویا ان کے راستوں پر چلنا اور ان کی پیروی کرنا ہی دین میں مطلوب ہے۔ تو اس اللہ کے انداز بیان سے، اس قرآن کی ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوا کہ جہاں کہیں بھی قرآن مجید میں اپنے آباء و اجداد کی، یعنی اپنے گزرے ہوئے لوگوں کی اتباع سے منع کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ ہے جو لوگ جن کے آباء، جن کے اجداد، جن کے خاندان والے، جن کے بزرگ قسم کے لوگ راہ حق سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ کے منکر تھے، بعث بعد الموت کے منکر تھے، نبیوں کے منکر تھے، رسولوں کے منکر تھے، ان غلط راستوں پر چلنے والے آباء و اجداد کی اتباع سے منع کیا گیا ہے۔ اور جو لوگ راہ حق پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے ہوئے ہیں، ان کی راہ پر قائم رہنے کی دعا کرائی گئی ہے۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ائمہ مجتہدین کا اتباع کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی تقلید کرنا جائز ہے، کیونکہ وہ صالحین میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ تو دوسری بات وہ ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے، ایک تو ضالین ہے، اور دوسرا جو گروپ ہے، دوسری جو جماعت ہے، وہ مغضوب علیہم کا گروپ ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ انسان جو گمراہ ہوتا ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں، دو وجہ سے انسان گمراہ ہوتا ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ حق اور سچائی کی تلاش میں کوتاہی کرنا، یعنی حق بات تلاش نہ کرنا،
سچ بات تلاش نہ کرنا، اگر تلاش بھی کرتے ہیں تو صحیح، اگر ہم تلاش نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے حق بات اور سچائی کی تلاش میں ہم نے کوتاہی کی، جس کی وجہ سے لوگ دانستہ گمراہی کا ارتکاب ہوتے ہیں، اور اس سے مراد وہ ہیں ضالین۔ اور دوسرا جو سبب ہے گمراہی کا وہ یہ ہے کہ سچائی کو جاننے کے باوجود بھی اس کا انکار کرنا۔ ایسے لوگ غضب شدید کے مستحق ہیں، سخت غصے، سخت زجر و توبیخ کے یہ لوگ مستحق ہیں، اور اس سے مراد مغضوب علیہم ہے۔ تو قرآن مجید نے ان دونوں جماعتوں کی غلطی سے بچانے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ بعض احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودیوں کا فرقہ ہے، اور ضالین سے مراد عیسائیوں کی جماعت ہے۔ احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ضالین سے مراد عیسائیوں کی جماعت ہے، اور مغضوب علیہم سے مراد ان کے جو مصداق ہیں وہ یہود ہیں۔ تو مقصود یہ ہو گیا کہ مغضوب جماعت ہو، اور اسی طرح ان کے جو مختلف گروپ ہیں، مختلف ان کے جو قبیلے گزرے ہیں، اس سے مراد یہود ہیں، اور گمراہ سے مراد عیسائی ہیں۔ اور مغضوب اور ضالین یہی دو قوم نہیں ہیں، بلکہ ان کی پیروی کرنے والے، ان کے راستے پر چلنے والے سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے نبی برحق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں افراد سے کام لیا، ان کو رسول اللہ سے ابن اللہ بنا لیا، اس لیے وہ گمراہ ہوئے اور ضالین کے زمرے میں داخل ہوئے۔ اور دوسری طرف یہودیوں نے اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ تفریط کی، ان کو تکلیفیں دی، ان کے ساتھ تحقیر کا معاملہ کیا، ان کے ساتھ اہانت کا معاملہ کیا، اور بار بار اللہ کے غضب کے وہ لوگ شکار ہوئے۔ تو گویا امت کو دونوں باتوں سے یہاں پر منع کیا گیا ہے، اور اس سے بھی کہ اللہ کے نیک بندوں کے معاملے میں افراط اور مبالغے سے کام لیا جائے، اس سے بھی منع کیا گیا ہے، کہ یہی دراصل بعد میں چل کر گمراہی کا سبب بنا ہے۔ اور اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں احانت اور تحقیر کا اگر ہم رویہ اختیار کیا کرتے ہیں تو گویا یہ ہم اللہ کے غصے کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو الغرض یہ باتیں جو ایک دم اہم تھی، جن کا بتانا ضروری تھا، میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کے ختم پر چند باتیں ہیں جن کا تذکرہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں۔ کہ اول تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین کہنا، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو احادیث سے ہمیں معلوم ہوئی یہ بات کہ آمین کہنا یہ مسنون ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں آمین کے کہ اے رب قبول فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ ابو میسرہ سے مروی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ پڑھائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم والضالین پر پہنچے تو کہا کہ آپ آمین کہیں۔ حضرت جبرائیل نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ آمین کہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے باہر بھی آمین کہنا مسنون ہے۔ نماز میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے، نماز کی حالت میں امام اور مقتدی دونوں آمین کہیں گے، اور بعض احادیث میں آمین زور سے کہنا یہ بھی منقول ہے، اور بعض میں آہستہ کہنا یہ بھی منقول ہے، مگر آہستہ کہنا افضل ہے، کیونکہ یہ آمین ایک طرح سے یہ اللہ سے دعا مانگنا ہے، اور بالاتفاق دعا آمین یہ دعا کا کلمہ ہے، اور قرآن مجید نے دعا کے ادب میں یہ کہا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی جب تم اللہ سے دعا کرو تو گڑ گڑاتے ہوئے آہستہ سے پست آواز میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگو۔ اور ایک دو تین باتیں ہیں جو میں سورہ فاتحہ کے ختم پر میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے اس سورت سے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ سکھائے ہیں، وہ یہ ہے کہ دعا کس طرح کرنی چاہیے۔
تو سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ان آیتوں سے ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب تم دعا کے لیے بیٹھو، اللہ سے دعا مانگنا شروع کرو، تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، پھر اس بات کی قسم کھاؤ اللہ کے سامنے کہ اے اللہ، عبادت کے لائق ہم کسی کو نہیں سمجھتے ہیں، عبادت کیے جانے کی ذات اور عبادت کی جانے کے لائق صرف آپ ہی کی ذات ہے۔ پھر اس کے بعد اپنے مطلب کی جو بھی دعا کرنا ہو وہ دعا کریں۔ اور دوسری بات اس صورت سے ہمیں یہ ملتی ہے کہ اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کی حمد بیان کرنا، اللہ کی ثنا بیان کرنا، یہ انسان کا فطری طور پر فرض ہے، کیونکہ اللہ کی ایک تو بے شمار نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں، کتنی ہی نعمتوں سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور ابھی بھی اللہ کی نعمتیں ہم پر اتر رہی ہیں، جس کو اللہ خود قرآن مجید میں اس طرح ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یعنی اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اگر سارے عالم کو چھوڑ دے، ساری دنیا کی نعمتوں کو چھوڑ دے اور اپنے ہی وجود پر، اپنے ہی ذات پر ایک نظر ڈالے، جس کو اللہ فرماتے ہیں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تو جب انسان اپنی ذات پر نظر ڈالے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس کا جو وجود ہے، اس کی جو زندگی ہے، جو اس کی جو حیات ہے، اس کا جو مجسمہ ہے، یہ خود ایک عالم اصغر ہے۔ ایک چھوٹی سی دنیا میں، ایک بڑے سے دنیا میں جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی ایک دنیا ہے انسان کا وجود، جس میں عالم اکبر کے، یعنی سارے عالم کے سارے نمونے اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑ دیے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ انسان کا بدن ایک زمین کی طرح ہے، اس پر اگنے والے بال یا نباتات یعنی درخت کی مثال ہے، اس کی ہڈیاں یہ پہاڑوں کی مشابہت ہیں، اس کی بدن کی رگیں جس میں خون رواں ہے یہ زمین کے نیچے بہنے والے چشموں اور نہروں کی مثال ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے اتنی ساری نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، جس کے بارے میں ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، ساری زندگی اگر ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، لکھنا چاہیں، تو ہمارے قلم ٹوٹ سکتے ہیں، ہماری سیاہی یہ ختم ہو سکتی ہے، ہمارے یہ جو ورق ہیں جن پر لکھے جائیں گے وہ ورق ختم ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی نعمتوں کی بارشیں، اس کا احاطہ کرنا، اس کا تصور کرنا، یہ بھی انسان کے بس سے بہت ہی زیادہ بڑھ کر ہے۔ انسان اس تصور کو اپنے خیال میں سما ہی نہیں سکتا، انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کر ہی نہیں سکتا۔ تو جب ایک اللہ کی جانب سے اتنی نعمتیں ہم پر برس رہی ہیں تو ہمارا فطری طور پر ہمارے لیے یہ فرض ہو گیا کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ ہی سے مدد کو طلب کریں اور اللہ سے دعا مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ، سیدھے راستے پر چلائیے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ کا غضب ہے، نہ ان لوگوں کے راستے پر جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستہ بتائے، اللہ رب العزت کے ان بتائے ہوئے دعاؤں کے طریقوں کے مطابق اللہ سے ہمیں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا